باپ بیٹے روح القدس کے نام میں آمین۔ مسیح یسوع میں آپ سب کو ریورنڈ آرچ بشپ کینونیکل کیتھولک چرچ آف کیلٹک کراس کی جانب سے سلام عرض ہے۔ مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آئے میرے عزیزو، آج ہم خداوند کے زندہ اور پاک کلام میں سے پطرس کے پہلے خط اس کے تیسرے باب کی 21ویں آیت سے چوتھے باب کی 6 آیت تک خدا کے کلام پر دھیان و گیان کرتے ہیں، اور اس میں جو عنوان ہم کریں گے وہ ہے مظلوم کے ظالم کے ساتھ تعلقات، حصہ دوم۔ اس میں ہم نے حصہ اول پہلے سٹڈی کر لیا ہے، تو آئیں میرے ساتھ رہیے گا۔ اس پانی کا مشابہ بھی یعنی بپتسمہ اب تمہیں یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے وسیلے سے بچاتا ہے۔ یہ بدن کی میل سے پاک ہونا نہیں، بلکہ نیک ضمیر کا خدا کا طالب ہونا ہے۔ وہ آسمان پر جا کر خدا کی دائنی طرف بیٹھا ہوا ہے، جہاں فرشتے اور حکومتیں اور قوتیں اس کے تابع کی گئی ہیں۔ پس جب کہ مسیح نے جسم میں دکھ اٹھایا تو تم بھی اسی ارادے سے مسلح ہو جاؤ، کیونکہ جس کسی نے بھی جسم میں دکھ اٹھایا ہے وہ گناہ سے باز رہا ہے، تاکہ تم آگے کو انسانی خواہشوں کے مطابق نہیں بلکہ خدا کی مرضی کے موافق جسم میں اپنی باقی عمر گزارو۔ کیونکہ بد پرہیزی، بری خواہشوں، میخور، ناچ رنگ، نشہ بازی اور مکروہ بت پرستی میں چلنے سے جتنی عمر غیر قوموں کی مرضی کے مطابق کام کرنے میں گزاری وہی بس ہے، اور اب وہ تعجب کرتے ہیں کہ تم اسی سختی بد چلنی میں ان کے ساتھ نہیں دوڑتے اور کفر بکتے ہیں۔ وہ اسے حساب دیں گے جو زندوں اور مردوں کا انصاف کرنے کو تیار ہے، کیونکہ مردوں کو بھی انجیل اسی لیے سنائی گئی تھی کہ وہ آدمیوں کے موافق جسم میں انصاف پا کر خدا کے موافق روح میں جئیں۔ خدا کا کلام پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہو۔ میرے عزیزو، آج کی جس طرح کے تلاوت کے ذریعے میں نے بتایا ہے کہ ہم سیکھیں گے کہ مظلوم کے ظالم کے ساتھ تعلقات کے حصہ دوم ہم سٹڈی کریں گے۔ میرے عزیزو، پانی نجات کا ذریعہ نہیں تھا، کیونکہ جو پانی میں تھے وہ سب ڈوب گئے تھے۔ صرف کشتی ہی پناہ کی جگہ تھی۔ جو کشتی میں تھے ان تک پانی کا ایک قطرہ تک نہ پہنچا تھا۔ اسی طرح مسیح نے ہمارے خلاف خدا کی عدالت کے غضب کو برداشت کیا۔ اب جو اس میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں ہے۔ کشتی کے نیچے پانی تھا اور اس کے اوپر بھی پانی برس رہا تھا، اور پانی اس کے چاروں طرف تھا، لیکن اس نے اپنے ایمان لانے والے مکینوں کو پانی کے وسیلہ سے ایک نئی مخلوق کی صورت میں بچا لیا۔ بآئینہ
وہ جو نجات دہندہ پر ایمان لاتے ہیں موت میں سے گزر کر جی اٹھتے اور نئی زندگی میں داخل ہو جاتے ہیں اور محفوظ ہیں۔ اسی پانی کے مشابہ بھی یعنی بپتسمہ اب تمہیں بچاتا ہے۔ ایک مرتبہ پھر ہم مشکل اور اختلاف کی زد میں ہیں۔ یہ آیت ان لوگوں کے درمیان جو بپتسمہ سے نجات کے قائل ہیں اور ان کے جو اس کا انکار کر کے کہتے ہیں کہ بپتسمہ میں بچانے کی قوت نہیں، یہاں جنگ بنی ہوئی ہے۔ بپتسمہ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ اس آیت کا مطلب کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں ہو سکتا۔ در حقیقت ایک بپتسمہ ہے جو ہمیں بچاتا ہے، لیکن وہ پانی کا بپتسمہ نہیں ہے، بلکہ وہ جو قریباً 2000 سال پیشتر کلوری پر وقوع میں آیا، مسیح کی موت بپتسمہ تھی۔ اس نے عدالت کے پانی میں بپتسمہ لیا۔ جب اس نے یہ فرمایا کہ مجھے ایک بپتسمہ لینا ہے اور جب تک وہ نہ ہو لے میں کیا ہی تنگ رہوں گا۔ ملاحظہ فرمائیں لوکا 12 باب اس کی 50 آیت۔ تو اس کا یہی مطلب تھا۔ زبور نویس اس بپتسمہ کو ان الفاظ میں بیان کرتا ہے: تیرے آبشاروں کی آواز سے گہراؤ گہراؤ کو پکارتا ہے، تیری سب موجیں اور لہریں مجھ پر سے گزر گئیں۔ زبور 42 7 ہے۔ ملاحظہ فرمائیں اپنی موت میں مسیح نے خدا کے غضب کی موجوں اور لہروں میں بپتسمہ لیا، اور یہی بپتسمہ ہماری نجات کی بنیاد ہے۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ ہم خود اس کی موت کو اپنے لیے قبول کریں، جس طرح نوح اور اس کے خاندان کو بچنے کے لیے کشتی میں داخل ہونا پڑا، اسی طرح لازم ہے کہ ہم بھی اپنے آپ کو واحد نجات دہندہ کے سپرد کر دیں۔ جب ہم یہ کرتے ہیں تو ہم اس کی موت، دفن اور جی اٹھنے میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تب ہم حقیقی معنوں میں اس کے ساتھ مصلوب ہو جاتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں غلاطیوں 12 باب 2 آیت۔ ہم اس کے ساتھ دفن ہوتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائے رومیوں 6 باب اس کی 4 آیت۔ اس کے ساتھ موت سے زندگی میں جی اٹھتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائے رومیوں 6 باب اس کی 4 آیت۔ اس سب کی منظر کشی ایمانداروں کے بپتسمہ میں ہوتی ہے۔ رسم اس کا جو روحانی طور پر وقوع میں آ چکا ہے ظاہری نشان ہے۔ ہم مسیح کی موت میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیتے ہیں۔ جب پانی کے نیچے جاتے ہیں تو اقرار کرتے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ دفن ہوئے ہیں، اور جب ہم پانی سے اوپر آتے ہیں تو ظاہر کرتے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ جی اٹھے ہیں اور نئی زندگی میں چلنا چاہتے ہیں۔ وہ مشابہت جو ہمیں بچاتی ہے، یعنی بپتسمہ مسیح کی صلیب پر موت کے بپتسمہ اور ہماری اس کے ساتھ مشابہت کی طرف جس کی نمائندگی پانی کا بپتسمہ کرتا ہے، اشارہ کرتا ہے۔ ان وجوہات کی بنا پر اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم بپتسمہ کی رسم کی بنیاد پر نجات پاتے ہیں۔ نمبر 1، اس طرح خداوند یسوع کی بجائے پانی نجات دہندہ بن جاتا ہے، لیکن اس نے کہا راہ، حق اور زندگی میں ہوں، یوحنا 14 باب 6 آیت۔ نمبر 2، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مسیح بے فائدہ ہوا۔ اگر لوگ پانی سے بچ سکتے ہیں تو مسیح کو
کیوں مرنا پڑا؟ نمبر 3، متعدد لوگوں کی بپتسمہ لینے کے بعد کی زندگی سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ کبھی حقیقی معنوں میں نئے سرے سے پیدا نہیں ہوئے، اور نہ اس آیت کا یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ ہم ایمان بپتسمہ سے نجات پاتے ہیں۔ نمبر 1، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نجات دہندہ کا صلیب پر کام کافی نہیں تھا جب اس نے کہ تمام ہوا، تو اس نظریے کے مطابق دراصل ایسا نہیں تھا، کیونکہ نجات کے مؤثر ہونے کے لیے اس میں بپتسمہ کا اضافہ ضروری ہے۔ نمبر 2، اگر نجات کے لیے بپتسمہ ضروری ہے تو یہ بڑی عجیب بات ہے کہ خداوند نے خود کسی کو بپتسمہ نہیں دیا۔ ملاحظہ فرمائیں یوحنا 4 باب 1 اور 2 آیت میں ذکر ہے کہ یسوع نے خود کسی پیروکار کو بپتسمہ نہیں دیا، اس کے شاگرد بپتسمہ دیتے تھے۔ نمبر 3، پولس رسول شکر کرتا ہے کہ اس نے چند ایک کرنتھیوں کے سوا کسی کو بپتسمہ نہیں دیا۔ ملاحظہ فرمائیں کرنتھیوں کی کلیسیا کے نام پولس رسول کا پہلا خط، اس کا 1 باب، اس کی 14 سے 16 آیت۔ اگر نجات کے لیے بپتسمہ ضروری ہوتا تو یہ ایک مبشر کے لیے بڑی عجیب شکر گزاری ہے۔ یہ حقیقت کہ پولس نے چند ایک کو بپتسمہ دیا، یہ سکھاتی ہے کہ ایمانداروں کو بپتسمہ ہے، اور یہ حقیقت کہ اس نے صرف چند ایک کو بپتسمہ دیا، یہ کہ وہ اس نجات کے لیے ضروری نہیں سمجھتا تھا۔ نمبر 4، صلیب پر توبہ کرنے والے ڈاکو نے بپتسمہ نہیں لیا، لیکن اس کے باوجود اسے یقین دلایا گیا کہ وہ مسیح کے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ ملاحظہ فرمائیں لوکا اور اس کا 23 باب 42 آیت۔ نمبر 5، کیسریہ میں جب غیر قوم ایمان لائے تو انہیں ایک پاک روح ملا۔ رسولوں کے اعمال 10 باب 44 آیت۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ مسیح کے تھے۔ رومیو 8 باب نامی آیت۔ پھر پاک روح ملنے کے بعد یعنی نجات پانے کے بعد انہیں بپتسمہ دیا گیا، آیات 47 اور 48۔ چنانچہ ان کی نجات کے لیے بپتسمہ ضروری نہیں تھا، انہیں پہلے نجات ملی اور پھر پانی سے بپتسمہ دیا گیا۔ نمبر 6، نئے عہد نامہ میں بپتسمہ کا تعلق ہمیشہ موت سے ہے، نہ کہ روحانی پیدائش سے۔ نمبر 7، نئے عہد نامہ میں کم از کم 15 حوالے ملتے ہیں جو یہ سکھاتے ہیں کہ نجات صرف ایمان سے ہے۔ ان کی تردید ان 2 یا 3 آیات سے نہیں کی جا سکتی جو بظاہر یہ سکھاتی ہیں کہ نجات کے لیے بپتسمہ ضروری ہے۔ پس جب ہم آیت 21 میں یہ پڑھتے ہیں کہ بپتسمہ اب تمہیں بچاتا ہے، تو اس کا مطلب لفظی طور پر پانی میں بپتسمہ لینا نہیں ہے، بلکہ مسیح کا بپتسمہ اور اس کے ساتھ ہمارا اس میں شامل ہونا ہے۔ اس سے جسم کی نجاست کا دور کرنا مراد نہیں۔ عہد عتیق کی رسمی پرستش سے جس نے پطرس کے یہودی مسیحی قائلین بخوبی واقف تھے، ظاہراً پاکیزگی حاصل ہوتی تھی، لیکن یہ کاہنوں یا عوام کو صاف ضمیر عطا کرنے کے قابل نہیں تھی۔ پطرس جس بپتسمہ کے بارے میں کہہ رہا ہے اس کا تعلق نجاست سے جسمانی اور یہاں تک کہ رسمی طور پر پاک ہونا نہیں ہے۔ بے شک پانی بدن پر سے دھول اور مٹی تو دور کر سکتا ہے، لیکن یہ ہمیں خدا کے بارے میں اچھی اور صاف نیت عطا نہیں کر سکتا۔ صرف مسیح کے ساتھ اس کی موت اور دفن اور جی اٹھنے میں شامل ہونا ہی یہ کر سکتا ہے، بلکہ خالص نیت سے خدا کا طالب ہونا مراد ہے۔ یہاں لا محالہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے، میں خالص نیت سے خدا کا طالب کیسے ہو سکتا ہوں؟ اس کے حضور میری نیت خالص کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کا جواب بپتسمہ میں ملتا ہے، جس کے بارے میں پطرس بات کر رہا ہے۔ کلوری پر مسیح کی موت کا بپتسمہ
اور اس کام کو شخصی طور پر قبول کرنا مسیح کی موت نے گناہ کے سوال کا فیصلہ ہمیشہ کے لیے کر دیا ہے۔ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے وسیلہ سے مجھے یہ علم کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا مطمئن ہے؟ میں جانتا ہوں کیونکہ میں نے مسیح کو مردوں میں سے جلایا۔ خالص نیت کا اٹوٹ تعلق یسوع مسیح کے جی اٹھنے سے ہے۔ یہ دونوں ایک ساتھ قائم رہتے یا گرتے ہیں۔ مسیح کا جی اٹھنا مجھے یہ یقین سے بتاتا ہے کہ خدا اپنے بیٹے کے مخلصی کے کام سے پوری طرح مطمئن ہے۔ اگر مسیح جی نہ اٹھا تو ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے گناہ مٹا دیے گئے ہیں۔ اس وقت اس کی موت ایک عام آدمی کی موت ہوتی ہے، لیکن جی اٹھا مسیح ہماری کامل یقین دہانی سے ہے کہ ہمارے گناہوں کے خلاف خدا کا تقاضا مکمل طور پر پورا کر دیا گیا ہے۔ بس بپتسمہ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے وسیلہ سے اب تمہیں بچاتا ہے۔ اس سے خالص نیت سے خدا کا طالب ہونا مراد ہے۔ میرے خالص نیت کے بارے میں دعوے کی بنیاد خدا میں یسوع مسیح کی موت، دفن اور جی اٹھنا ہے۔ ترتیب یوں ہے: نمبر 1، مسیح نے میرے لیے کلوری پر موت کا بپتسمہ لیا۔ نمبر 2، جب میں اسے بطور خداوند اور نجات دہندہ قبول کرتا ہوں تو میں اس کے ساتھ اس کی موت، دفن اور قیامت میں شامل ہو جاتا ہوں۔ نمبر 3، اس علم کے ذریعے کہ وہ جی اٹھا ہے، مجھے میری خالص نیت کے بارے میں درخواست کا جواب مل جاتا ہے۔ نمبر 4، پانی کے بپتسمہ کے ذریعے میں اپنی روحانی تبدیلی کا، جس کا مجھے تجربہ ہوا ہے، ظاہری گواہی دیتا ہوں۔ تیسرے باب کی 22 آیت، وہ آسمان پر جا کر خدا کی دائنی طرف بیٹھا ہے اور فرشتے اور اختیارات اور قدرتیں اس کے تابع کی گئی ہیں۔ خدا میں یسوع مسیح نہ صرف مردوں میں سے جی اٹھا بلکہ وہ آسمان پر گیا جہاں سے وہ پہل آیا تھا۔ وہ وہاں آج بھی ہے، لیکن ایک غیر دیدنی اور ناقابل فہم روح کی صورت میں نہیں، بلکہ گوشت اور ہڈیوں پر مشتمل جلالی بدن میں ایک زندہ آدمی کے طور پر۔ جو زخم اسے کلوری پر لگے وہ اس بدن پر ابد تک کے لیے ثبت ہیں۔ یہ ہمارے لیے اس کی محبت کا واضح اور ابدی نشان ہے۔ ہمارا خداوند خدا کی دائنی طرف بیٹھا ہے۔ یہ مقام اختیار کا ہے، چونکہ عام طور پر دائنا ہاتھ بائیں ہاتھ سے طاقتور ہوتا ہے، اس لیے اسے اختیار کا نشان سمجھا جاتا ہے۔ متی 26 باب 63 آیت۔ عزت و سربلندی کا ہے۔ مسیح خدا کے دائنے ہاتھ سربلند ہے۔ اعمال 2 باب 33 آیت اور 5 باب 31 آیت۔ آرام کا ہے۔ اپنے تکمیل شدہ کام کے سبب سے مسیح عالم بالا پر کبریا کی دائنی طرف جا بیٹھا۔ ملاحظہ فرمائیں عبرانیوں 1 باب 3 آیت۔ مزید دیکھیں 8واں باب 1 آیت، 10واں باب 12 آیت۔ یہ آرام، اطمینان اور آسودہ خاطری کا اطمینان ہے، نہ کہ تھکاوٹ سے آرام۔ شفاعت کا ہے۔ پالوس کہتا ہے کہ مسیح خدا کے دائنے ہاتھ بیٹھا ہے جہاں سے وہ ہماری شفاعت کرتا ہے۔ اولویت اور بلندی کا ہے۔ اپنی
दाहिनी तरफ आसमानी मकामों पर बैठाया और हर तरह की हुकूमत और इख्तियार और कुदरत और रियासत सॉरी और हर एक नाम से बहुत बुलंद किया, जो ना सिर्फ इस जहान में बल्कि आने वाले जहान में भी लिया जाएगा। हुकूमत का है। अबरानियों पहला बाब 13 में खुदा बाप बेटे से कहता है, मेरी दाहिनी तरफ बैठ जब तक मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पांव तलों की चौकी ना कर दूं। पतरस का पहला खत 3 बाब 22 आयत में भी हुकूमत पर जोर दिया गया है। खुदा की दाहिनी तरफ बैठा है और फरिश्ते और इख्तियारात और कुदरतें उसके ताबे की गई हैं। बिलाशुबा फरिश्ते और इख्तियारात और कुदरतें से तमाम आसमानी हस्तियां मुराद हैं। वो सब जी उठे और जलाली मसीह की खादम हैं। पास हमारे खुदावंद का भलाई करने के लिए दुख उठाने में ये तजर्बा था। आदमियों ने उसके तजस्सम से पहले नूह के वसीला से गवाही को और तजस्सम के बाद उसके बतौर इब्ने आदम पहली आमद को रद्द कर दिया। उसे कलवरी पर मौत के स्याह पानी में बपतिस्मा दिया गया, लेकिन खुदा ने उसे मुर्दों में से जिंदा किया। और आसमान में अपने दाहिने हाथ बैठाकर जलाल बख्शा। खुदा के अब्दी मकसद में दुख जलाल से पहले आते हैं। ये सबक पतरस के पहले कारीन के लिए था और हमारे लिए भी है। जब हम भलाई के काम करते हैं और हमें मखालफत और यहाँ तक के इज़ार सानी का सामना करना पड़ता है, तो हमें हैरान नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो सलूक हमारे निजात दहिंदा के साथ किया गया, हम उससे बेहतर की तवक्को नहीं कर सकते। हमें उसके इस वादा से अपने आप को तसल्ली देनी चाहिए कि अगर हम उसके साथ दुख उठाएंगे तो जलाल भी पाएंगे। रोमियो 8 बाब 17 आयत। मजीद बरा ये दुख जो हम उठा रहे हैं, उनका मुकाबला वही जलाल से नहीं किया जा सकता जिसके हम मुंतज़िर हैं। रोमियो 8 बाब 18 आयत। ये दुख हल्के और आर्जी हैं, बल्कि जलाल अब्दी और हमारी समझ से ज़्यादा भारी हैं। करंथियों के नाम पौलुस रसूल का दूसरा खत 4 बाब 17 आयत आप मुलाजा कर सकते हैं। अभी हम नंबर 4 पे देखते हैं। इस हिस्से का अपने से पहले के साथ बड़ा नज़दीकी तल्लक है। हम इस बात पर गौर करते रहे हैं कि मसीह एक ऐसी मिसाल है जिसने गैर वाजबी दुख उठाया। उसे रास्तबाजी की वजह से बदकारों के हाथों दुख उठाना पड़ा। चूंकि ऐसा हुआ, इसलिए उसके पैरोकारों को भी ऐसा ही मजाज अख्तियार करते हुए हथियार बनना चाहिए। उन्हें उसके नाम की खातर दुख उठाने की तवक्को रखनी चाहिए। उन्हें मसीही होने के बायस इज़ार सानी बर्दाश्त करने के लिए तैयार रहना चाहिए। वो जिसने जिस्म के एतबार से दुख उठाया, यानी बदन में, उसने गुनाह से फरागत पाई। एक ईमानदार को 2 इम्कानात का सामना करना पड़ता है, यानी गुनाह या दुख। एक तरफ तो अपने इर्द गिर्द के बदकारों की तरह जिंदगी बसर करता है, उनकी गुनाह आलूदा खुशियों में शरीक होना और नतीजा इज़ार सानी से बचना चुन सकता है। या दूसरी तरफ वो मसीह की खातर रसवाई बर्दाश्त करते और बदकारों के हाथों दुख उठाते हुए पाकीज़गी और खुदा परस्ती की ज़िंदगी
بسر کر سکتا ہے۔ عزیز دوستو، دکھوں کے اس پیالہ کو پینے کا عہد کرو جیسا کہ میں نے کیا۔ میرے سامنے گناہ اور دکھ دونوں رکھے گئے اور میں نے دکھوں کو چن لیا۔ یہ جے گیتھری پانسی فرماتے ہیں، جب تک ایک ایماندار دیدہ دانستہ گناہ میں زندگی بسر کرتے رہنے کی بجائے اظہار ثانی کو چن لیتا ہے تو اس نے گناہ سے فراغت پائی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب اس سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا، بلکہ یہ کہ اس کی زندگی میں گناہ کا زور ٹوٹ گیا ہے۔ جب ایک شخص گناہ نہ کرنے کی وجہ سے دکھ اٹھاتا ہے تو اس پر جسم کا کنٹرول باقی نہیں رہتا۔ چوتھے باب کی دوسری آیت ایک ایماندار کی باقی ماندہ زندگی میں اس کے انسانی جذبات اسے کنٹرول نہیں کرتے، بلکہ خدا کی مرضی اسے کنٹرول کرتی ہے۔ وہ غیر ایمانداروں کی طرح گناہ کرنے کی بجائے دکھ اٹھانے کو ترجیح دیتا ہے۔ وہ اپنے خداوند کا انکار کرنے کی بجائے مرنا پسند کرے گا۔ اپنی باقی جسمانی زندگی کا مطلب اس کی باقی ماندہ زمینی زندگی ہے۔ ایک ایماندار اپنی شہوانی خواہشات اور اشتہا کی تسکین کی بجائے ان سالوں میں خدا کے جلال کے لیے زندگی بسر کرتا ہے۔ تیسرے باب کی تیسری آیت پطرس یہ ان چند ایک لوگوں کو لکھ رہا ہے جو اپنی تبدیلی سے پیشتر غیر اقوام کی دنیا میں ہر قسم کی بد اخلاقی میں زندگی بسر کرتے تھے۔ ان کے لیے بس اس قسم کی اتنی ہی زندگی بہت ہے۔ اب وہ نئی مخلوق ہیں، اس لیے انہیں پرانے گناہوں کو ترک کر دینا چاہیے۔ باقی ماندہ زندگی خدا کی ملکیت ہے اور اسے ہی دینی چاہیے۔ جن گناہوں کی فہرست دی گئی ہے وہ آج بھی غیر مسیحی دنیا کی خصوصیات ہیں: جنسی گناہ، شراب نوشی اور بے دینی، شہوت پرستی، بنیادی طور پر جنسی بد اخلاقی میں، بری خواہشوں، ہر قسم کی ناجائز اشتہاؤں کو مطمئن کرنا، لیکن یہاں اشارہ خاص طور پر جنسی گناہوں کی طرف ہے۔ میں خوری، اپنے آپ کو نشے کے حامل مشروب کے کنٹرول میں دے دینا، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ قوت ارادی کو کمزور پڑ جاتی ہے اور آزمائشوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ شراب نوشی اور بد اخلاقی میں بڑا قریبی تعلق ہے۔ ناچ رنگ، عیش و فریب اور رات گئے تک رنگ رلیاں منانے والی پارٹیاں، نشہ بازی میں آتا ہے پینے پلانے کی پارٹیاں جس کا نتیجہ بدکاری اور غل گپاڑے کی صورت میں نکلتا ہے۔ مکروہ بت پرستی، بتوں کو پوجنا اور اس تمام بدکاری میں شامل ہونا جو اس پرستش کا حصہ ہے۔ لوگ جس قسم کی پرستش کرتے ہیں ویسے ہی بن جاتے ہیں۔ جب وہ سچے اور زندہ خدا کو ترک کر دیتے ہیں تو ان کا اخلاق خود بخود گر جاتا ہے۔ یہ گرا ہوا معیار انہیں ہر قسم کی گناہ آلودہ مسرتوں میں حصہ لینے کو اجازت دیتا ہے جس کی ان میں پہلے ہی بھوک موجود ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بت پرستی یا بت پرستانہ مذاہب گناہ اور رسوائی کی پرورش کرتے ہیں۔ چوتھے باب کی چوتھی آیت، یہ آیت ان لوگوں کے لیے تجربہ کو بیان کرتی ہے جن کی زندگیاں بدل گئی ہیں۔ ان کے ساتھی خیال کرتے ہیں کہ وہ پاگل ہو گئے ہیں اور ان پر الزام لگاتے ہیں کہ وہ مذہبی جنونی بن گئے ہیں۔ دوسرے ایک قسم کا پاک دامن سمجھتے ہیں کہ اب مسیحی ناچ رنگ، دنیاوی پارٹیوں اور عیش و طرب میں مزید حصہ نہیں لیتے۔ ایماندار کی
پاک و صاف اخلاقی زندگی گناہگاروں کو ملزم ٹھہراتی ہے، اس نے وہ اس تبدیلی سے نفرت کرتے ہیں۔ اس لیے نمبر چوتھے باب کی 5ویں آیت، اس زندگی میں دنیا دار لوگ ایمانداروں کی نسبت کفر کے کلمات کہتے ہیں، لیکن انہیں بڑے سفید تخت کے سامنے ہر لفظ کا حساب دینا پڑے گا۔ خداوند زندوں اور مردوں کا حساب کرنے کو تیار ہے۔ سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہاں پطرس کے ذہن میں غیر ایماندار لوگ ہیں۔ جو غیر ایماندار لوگ 1000 سالہ حکومت کے شروع ہونے سے پیشتر زندہ ہوں گے، ان کی اسی وقت عدالت ہوگی اور مرحوم بدکاروں کی مسیح کی زمینی حکومت کے اختتام پر۔ چوتھے باب کی 6 آیت، مردوں کو بھی خوشخبری اسی لیے خدا کے فرزندوں کو زہر کرنے کے لیے سنائی گئی تھی۔ یہاں پھر ہمارا سامنا ایک مشکل حوالے سے ہوتا ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی خوشخبری اس وقت تک سنائی گئی جب کہ وہ مر چکے تھے یا جب وہ ہنوز زندہ تھے؟ اور یہ لوگ کون تھے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ اس آیت کا اشارہ ان لوگوں کی طرف ہے جنہیں جب وہ زندہ تھے خوشخبری سنائی گئی اور وہ خداوند پر ایمان لائے تھے۔ ان کو سچائی پر دلیرانہ قائم رہنے کی وجہ سے بدکاروں کے ہاتھوں دکھ اٹھانا پڑا اور بعض کو شہید بھی ہونا پڑا۔ اگرچہ ان ایمانداروں کا جسم کے لحاظ سے انصاف ہوا یا سزا دی گئی، تاہم خدا نے ان کی پرزور تائید کی۔ اب وہ اس کے ساتھ ابدی زندگی سے محفوظ ہو رہے ہیں۔ جب انہیں خوشخبری سنائی گئی تو وہ مردہ نہیں تھے، لیکن اب وہ جہاں تک ان کے بدن کا تعلق ہے مردہ ہیں۔ اگرچہ آدمیوں نے انہیں پاگل سمجھا، لیکن خدا نے انہیں عزت دی اور اب ان کی روحیں آسمان میں ہیں۔ انجیل کی منادی سے ایمان لانے والوں کے لیے وہ نتائج نکلتے ہیں لوگوں کا ان پر الزام اور خدا کی تائید و تصدیق۔ میرے عزیزو، آج ہم نے پطرس کے پہلے خط اس کی 21ویں آیت سے چوتھے باب کی 6 آیت تک خدا کے کلام میں اسٹڈی کیا ہے۔ تو اپنے خادم ریورنڈ آرچ بشپ ڈاکٹر اسٹیفن صدیق کو اجازت دے۔ خدا ہم سب کو اپنے کلام پر عمل پیرا ہونے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے اور اپنے آپ کو ہمیشہ کی زندگی کے لیے تیار کرنے کے لیے پاک روح القدس کا مسا دے، تاکہ ہم اس کے کلام کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں اور خدا کے کلام کو دوسروں تک پھیلا سکیں، کونے کونے تک پھیلا سکیں۔ یہ سب کچھ مانگتا ہوں اپنے خداوند یسوع المسیح کے نام میں، آمین۔ خدا باپ، بیٹے، روح القدس کے نام سے آمین۔ آپ سب دوستوں سے، بھائیوں سے، بہنوں سے، بیٹوں سے، بیٹیوں سے گزارش ہے کہ بائبل مقدس کے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹس کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ خداوند ہم سب کے ساتھ عبدالآباد رہے، تاکہ ہم خدا کے کلام کو دوسروں تک مشتہر کر سکیں۔ مسیح خداوند کے نام میں، آمین۔